لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ بیٹی دے رہی ہیں آپ اس کے اخلاق کی تحقیق کروائیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ رشتہ اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ لڑکا کام نہیں کرتا، لیکن کوئی آدمی رشتہ اس لیے کبھی نہیں توڑتا کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا، یا لڑکا سگریٹ پیتا ہے، یا لڑکا جوا کھیلتا ہے کہ کوئی نہیں جی منڈا شنڈا جی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ہم اخلاق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہیں کوئی ایسا رشتہ ملے جس کا دین بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، وہاں تم جلدی سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دیا کرو، شادیاں کر دیا کرو، اس لیے کہ اخلاق کا اچھا ہونا یہ اسلام میں مطلوب ہے. اب اخلاق کے اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لڑکا شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، بانڈ کے نمبر جو اور جوے کی قسمیں ہیں وہ نہ کرتا ہو، اس کی مجلس گندی نہ ہو، بدماشوں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نہ ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، آوارہ گردی نہ کرتا ہو، رات کو 2 بجے باہر پھر رہا ہے، تو یہ تو بالکل اچھا لڑکا نہیں ہو سکتا. ایسے کے ہاتھ میں آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا، وہ خود گندا نکما ہے، آپ کی بیٹی پوری عمر روئے گی، پریشان ہوگی. اس کا اچھا تعارف ہونا چاہیے کہ جس سے پوچھے وہ اس کی تعریف کرے. تو ایسا کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہیے. تو لڑکے کے اخلاق کی تحقیق ضرور کروائیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا میل جول کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں. اب دیکھیے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگیں، اب یہ قریشی ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ 2 رشتے میرے لیے آئے ہیں، ایک تو حضرت معاویہ کا رشتہ ہے، ایک ابو جہم کا رشتہ ہے، بتائیں میں کس سے شادی کروں. اب آگے سنیں ہمارے نبی نے کیا جواب دیا. یہ نسائی شریف میں حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ابو جہم فلا یدع عصاہ عن عاتقہ، اے فاطمہ وہ جو ابو جہم ہے نا جس سے تو رشتہ کرنا چاہتی ہے، اس کا ڈنڈا ہر وقت اس کے کندھے پر رہتا ہے، یعنی وہ مار پٹائی کرے گا اور وہ بہت غصے والا ہے. وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَسَأَلُوكُمْ لَا مَالَ لَهُ، اور وہ جو معاویہ ہے وہ تو فقیر ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، تو وہاں بھوکی مرے گی جا کے. ان دونوں سے تو نے رشتہ نہیں کرنا. وَلَكِنْ اِنْكَحِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، ایسا کر تو اسامہ سے رشتہ کر لے. تو اللہ کے نبی نے اس کا نکاح پھر اسامہ سے کروایا. اب دیکھیں معاویہ حضور کے صحابی ہیں، ابو جہم حضور کے صحابی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس وجہ سے رشتہ نہیں کیا کہ ایک غصے والا ہے مارتا بہت ہے اور دوسرا غریب ہے وہ اس کو کھلا نہیں سکے گا. تو ہمیں بھی یہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ لڑکا کھلا بھی سکے اور اس کو عزت بھی دے. اگر وہ آپ کی بیٹی کو ذلت میں ڈال دے، گالیاں دے، اس کو مارے، اس کو دھکے دے، اس کو تانے مارے، تو اتنے گندے اخلاق والے کو بیٹی دینا یہ بیٹی پر ظلم ہے. دیکھیں جب بھی کسی کے اخلاق کی تحقیق کروانی ہو تو کس سے کروائیں گے؟ کبھی کسی شریف آدمی سے یا مسجد کے امام صاحب سے کسی کی تحقیق نہیں کروانی چاہیے. یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. کیوں؟ مثلا مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ جی آپ کا فلاں نمازی ہے کیسا ہے، اب میں تو اس کو نہیں جانتا. وہ جہاں جوا کھیلتا ہے میں وہاں جاتا نہیں ہوں، وہ جہاں شراب پیتا ہے میں وہاں جاتا نہیں ہوں. ہاں وہ مسجد میں کبھی کبھی جمعہ پڑھنے آتا ہے یا نماز پڑھنے آتا ہے، میں اس وقت اس کو دیکھتا ہوں. تو میں اب اس کو جب دیکھوں گا تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی وہ ماشاءاللہ ہماری مسجد کا نمازی ہے، نماز پڑھنے آتا ہے. بس اتنا ہی میں جانتا ہوں، اتنا ہی میں اس کو بتاؤں گا. اب مجھے کیا پتا وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ جوا بھی کھیلتا ہے، کیونکہ میں ان جگہوں پر جاتا نہیں ہوں. تو شریف آدمی کو ہر بندہ شریف ہی لگتا ہے، اس لیے وہ آپ کو اچھی ہی رائے دے گا. تو جب بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے لڑکے کی تحقیق کروانی ہے کسی شریف آدمی سے نہیں کروانی.
بلکہ برے آدمی سے کروائیں، جو محلے میں بدماش قسم کے گندے لڑکے ہوتے ہیں، آوارہ گرد ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جی یہ لڑکا کیسا ہے، کیونکہ وہ خود آوارہ گرد ہیں۔ اگر یہ آوارہ ہوگا تو ان کا ساتھی ہوگا نا، تو وہ کہیں گے جی ساڈا بیلی ہے، ساڈے نال ہی پھردا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ تو شریف آدمی کو کیا پتہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی تحقیق کروانی ہے تو ان کے پڑوسیوں سے پوچھیں، کیونکہ پڑوسی دن کو بھی دیکھتے ہیں، رات کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو گھر کے حالات کا علم بھی رہتا ہے، تو پڑوسی زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے۔ وہ کہیں گے جی ایتے راتاں نوں 2 بجے آندا، اندا پیو تے اچھی اچھی اینوں گالاں کڈدا، ساڈے گھراں 'چ آواز آندیاں۔ تو جب وہ ایسی باتیں بتائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ لڑکا اچھا نہیں ہوگا۔ تو پڑوسیوں سے تحقیق کرنی چاہیے، اور ایک آدھ پڑوسی سے نہیں، 2 4 5 سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ محلے میں سب ایک دوسرے کے دوست بھی نہیں ہوتے۔ ایک سے پوچھا، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ تو کہے گا بہت برا آدمی ہے۔ آگے 2 4 سے پوچھا، وہ صحیح بتائیں گے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو اس لیے 2 4 سے تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ رشتہ کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں پر کبھی اعتماد نہ کریں۔ وہ کہے گا میرے مامے کو پوچھ لو، میرے تائے چاچیاں کو پوچھ لو، اسی کتنا دے لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے مامے تائے چاچے تو اپنے ہوتے ہیں، اپنے تو یہی کہیں گے اچھا ہے جی بہت اچھا ہے آپ کریں، نہیں، ان سے پوچھیں جن سے ان کا کوئی رشتہ داری نہ ہو، تاکہ وہ نیوٹرل ہو کر آپ کو صاف صاف بات بتائیں گے۔ تو یہ رشتہ تلاش کرنے میں آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی کہ ظاہری خد و خال بھی رشتے میں دیکھنے چاہیے۔ ظاہری خد و خال کا مطلب کیا ہے؟ لڑکے کا رنگ، اس کا قد، ان چیزوں کو بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ بیٹی دے رہی ہیں تو بیٹی کے لیے کوئی مناسب جوڑ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو بیٹی آپ کی ہو خوبصورت پھول جیسی، اور آپ آگے لڑکا دیکھ لیں کالا کلوٹا اور بالکل بے ڈھنگا سا، تو بیٹی کہے گی اماں ابا نے مجھ سے کوئی بدلہ ہی لیا ہے، تو وہ بیچاری آپ کو برا ہی کہے گی ساری عمر۔ تو مناسب اس کا مثلاً قد مناسب ہو، رنگ مناسب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ لنگڑا لولا اس قسم کا ہو، تو پھر تو ظاہر ہے آپ کی بیٹی کے لیے وہ رشتہ مناسب نہیں ہے۔ چلو کوئی ایسی ہی لڑکی ہو تو وہ اس کو مل جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ظاہری طور پر اس کی جو پرسنالٹی ہے، شکل و صورت ہے، وہ بھی ذرا اچھی ہونی چاہیے۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں آتا ہے، بخاری میں بھی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں انصاری عورت سے ایک سے نکاح کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جی دیکھا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، اس لیے کہ انصار کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں نیلا نیلا پن ہوتا ہے، اور عربوں میں کسی کی آنکھیں اگر نیلی ہوں تو وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یعنی ان کو عیب لگتا ہے کہ نیلی آنکھوں والی عورت سے ہم نے شادی نہیں کرنی۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے اس کی آنکھیں نیلی ہیں، بعد میں تو کہے گا لو جی یہ کیا ہوا، پھر اسے جو تو طلاق دے گا، تو پہلے دیکھ لے، اگر تجھے پسند ہے تو کر لے، ورنہ اس سے نہ کر۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے لڑکے کے ہاتھ پاؤں، شکل و صورت، قد، رنگ وغیرہ مناسب ہوں تو رشتہ کریں، اگر وہ مناسب نہیں تو پھر آپ کیوں اپنی بیٹی کو پریشان کریں گے؟ تو ایسے مناسب نہیں ہے۔